سا افسانہ جناب صدر کی اجازت سے۔ افسانے کا عنوان ہے دریا۔ صدیوں سے ایک ہی راستے پہ بہتے دریا نے کل شام سے اپنا رخ بدلنا شروع کر دیا ہے۔ فضل الرحمان اس بات کا عینی گواہ ہے، لیکن وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب تفتیش کا دائرہ پھیلتا ہے تو ہر عینی گواہ مشکوک کی حیثیت سے پرکھا جاتا ہے، اور فضل الرحمان ان لوگوں میں سے ہے جنہیں دنیا میں اپنی موجودگی پر کئی بار معذرت کرنی پڑتی ہے۔ اگر دریا کے رخ بدلنے کا کوئی علاج ممکن ہوتا تو فضل الرحمان یہ بات وردی والوں کو بتا دیتا، لیکن اسے معلوم تھا کہ دریاؤں کو رخ بدلنے سے نہیں روکا جا سکتا، اور جو آبادی ختم ہونے والی تھی اسے وہ وقت سے پہلے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شہر کے دروازے پر سپاہیوں نے فضل الرحمان سے کسی انہونی کے بارے میں پوچھا بھی تھا، لیکن اس نے دیکھا تھا کہ ڈوبتے سورج کے سامنے لہراتے پرچم کا سایہ طویل ہو گیا ہے، اور ایک بلی اس سائے کو کوئی تڑپتا جانور سمجھ کر اسے بیکار نوچنے میں مصروف ہے، اور سپاہی اس بات سے بے خبر ہیں۔ فضل الرحمان کو خیال آیا کہ شاید سپاہی اس بات سے بھی بے خبر ہوں کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ گھر پہنچنے تک شام ہو چکی تھی، اور اس دن فضل الرحمان کو پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ کبھی کبھی شام بالکل صبح کی طرح ہوتی ہے۔ معمول کے مطابق اس نے کھانا وقت پر کھایا، بیوی سے دن بھر کی باتیں سنی، مناسب باتوں کی تائید میں سر ہلایا، ناخوشگوار واقعات پر پہلو بدلا، اور چڑیوں کو خاموش ہوتے سنا۔ سونے سے پہلے اسے خیال آیا کہ مقتول کے جسم کے ساتھ چاہے جو بھی سلوک ہو، لیکن اس کے خون آلود کپڑے ہمیشہ مٹی میں دبائے جاتے ہیں۔ بیداری کے بعد فضل الرحمان نے وہ مناظر دیکھے جو دنوں کی یکسانیت کے باعث اب تک اس کی آنکھوں سے اوجھل رہے تھے۔ جب فضل الرحمان کو اپنی سانس کی آمد و رفت سے ہوا میں پیدا ہونے والی ہلچل صاف نظر آنے لگی تو اس نے سوچا کہ وہ اپنی بیوی کو بتا دے گا کہ دریا نے رخ بدلنا شروع کر دیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ دکھی انسان فطری مناظر سے بہت پیار کرنے لگتا ہے۔ اس کی بیوی بستر کی بائیں جانب پڑی شکنیں دیکھ کر صبح سے خاموش تھی۔ دنیا کی ہر جاندار چیز زندہ کیوں رہنا چاہتی ہے؟ اس کی بیوی کے چہرے پر اچانک ہمدردی کے وہ آثار ابھرے جو فضل الرحمان کو قطعی پسند نہیں تھے۔ ایسے موقعوں پر اس کی بیوی اسے یوں دیکھتی تھی جیسے کوئی ملازم اپنے آقاؤں کے گھرانے کے کسی معذور فرد کو دیکھتا ہے۔ تم جانتی ہو کہ مجھے کبھی ایسی کوئی گھڑی پسند نہیں آئی جس سے لمحوں کے گزرنے کی آواز آتی ہے۔ فضل الرحمان ایک بار پھر طویل خاموشی سے گھبرا گیا۔ اب زیادہ تر گھڑیاں بے آواز ہوتی ہیں۔ اس کی بیوی نے اسے خوش کرنا چاہا۔ فضل الرحمان کے چہرے پر حقارت کی ایک شکن آسمانی بجلی کی طرح چمک کر اپنا کوئی نشان چھوڑے بغیر معدوم ہو گئی۔ دریا نے رخ بدلنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی بیوی کا جی چاہا کہ ہوا کے زور سے کھڑکی کھل جائے اور وہ کمرے کی تمام چیزیں دوبارہ ترتیب سے رکھے۔ جب کوئی خوفناک منظر سامنے آتا ہے تو آدمی آنکھیں بند نہیں کرتا بلکہ چہرے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے تاکہ اپنی انگلیوں کے شگافوں سے وہ کچھ دیکھتا بھی رہے۔ تم نے اپنی ایکس رے رپورٹس کہاں رکھی؟ پھینک دی۔ گندگی میں پڑی ہر چیز اپنا زوال ظاہر کرتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ بات تو دریا کے رخ بدلنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر سوچا جائے، اس کی بیوی نے کہا، اور غور کیا کہ وہ اس موضوع پر مزید کیا کہہ سکتی ہے۔ تم نے کبھی سوچا کہ جب سڑک سے اچانک لگائی جانے والی بریک کی آوازیں آتی ہیں تو سب لوگ اس کے بعد ٹکرانے کی آواز کا انتظار کرتے ہیں، اور جب حادثہ نہیں ہوتا تو اپنے اندر کہیں مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس کوئی نہیں ہوتا، سب خوش ہوتے ہیں۔ اگر ہم بہاؤ کے سپرد ہو کر دریا کی ابتدا معلوم کرنے کے قابل ہوتے تو سب خوش بھی ہو سکتے تھے۔ سمندر تک تو پہنچ سکتے ہیں۔ فضل الرحمان نے جیبوں کے اندر ہاتھوں کو بھینچ لیا۔ اس کی بیوی نے موضوع بدلنے کے لیے اپنے لباس کی سلوٹیں اس کے پسندیدہ انداز میں بدن پر کھینچ کر درست کی
اور فضل الرحمان ماچس کی نئی تیلی جلاتے ہوئے جھنجھلا گیا۔ تم یہ بات کسی کو بتانا نہیں، اس نے سانسوں کے تیز ہونے سے پہلے آخری باتیں کرنا چاہی تھیں۔ کون سی بات؟ کہ دریا نے رخ بدلنا شروع کر دیا ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس کی بیوی کی مسکراہٹ میں بارش کے بعد کا منظر تھا اور فضل الرحمان نے مکمل شانتی کے احساس سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔